اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دھرتی ماں سے تعلق رکھنے والے ڈوڈیال کی سرزمین پہ مختلف اضلاع سے آئے ہوئے اور یہاں کی لوکل بالخصوص تاریخ کے تحفظ جموں کشمیر کے نوجوان اور JKFM کے جتنے بھی نوجوان ہیں ان سب کو اس پروگرام میں آمد پر راجہ تنویر صاحب کو، پروفیسر عزیز نجم صاحب کو، چودھری لطیف صاحب کو، مرزا صاحب کو، شکیل ساملہ صاحب کو، گلگت سے قاضی عبدالمتین صاحب اور اس کے علاوہ عبدالواحد عثمانی صاحب، فاضل صاحب، یاسر الحاج صاحب، یہاں کے جتنے بھی یہاں کے لوکل ساتھی ہیں، بالخصوص چودھری صاحب ان کے یہ جو کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے ان کے ساتھ نیازی صاحب نے، قاسم صاحب نے جو اس پروگرام کے لیے محنت کی، میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آج مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کتنے لوگ ہیں، مقصد یہ ہے کہ کس مقصد کے لیے ہے۔ مقصد یہ نہیں کہ آپ کتنے لوگ ہیں، مقصد یہ ہے کہ کس مقصد کے لیے ہے، اور مقصد یہ بھی نہیں کہ آپ کس کے کہنے پہ آئے ہیں، مقصد یہ ہے کہ کس مقصد کے لیے آئے ہیں۔ ریاست جموں کشمیر کے غیرت مند اور بہادر لوگوں، سرزمین سے ڈوڈیال سے تعلق رکھنے والے غیور اور انقلابی لوگوں، آج پہلی مرتبہ میں ڈوڈیال نہیں آیا۔ سب سے پہلے مجھے ڈوڈیال آنے کا شرف اس وقت حاصل ہوا جب آپ اس پنڈال اور اس پروگرام میں بیٹھے ہوئے آپ کی ریاست کے غیرت مند اور بہادر آزادی پسند راجہ تنویر کو شہید اعظم کی چوک سے غیر ملکی پرچم کو عقیدت سے اتارنے کے جرم میں گرفتار کیا گیا۔ اس کے بعد میری ریاست کی بیٹی قمر مطلوب کو شہید کیا گیا۔ اس کے بعد جب بہاری کے گاؤں کا گزشتہ مہینے ہماری ریاست کا بیٹا برطانیہ سے گھر لوٹتے ہوئے پولیس کی وردیوں میں اسلام شہید کیا گیا۔ ہماری ریاست کا ذرہ ذرہ ہمارا ہے۔ ریاست کے ہر شخص کا ہر جگہ ہر شہر میں جانے پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ ریاست کے ہر مذہب کا، ہر مقصد کا، ہر مسلک کا، ہر نظریات کا، ہر علاقے کا ریاست کا شہری وہ میرا بھائی ہے۔ میں اور میرے ساتھی اس کی آزادی کی، اس کی خدائی کی جدوجہد کر رہے ہیں۔ لہذا کوئی بات نہیں، آج میں تو کیا ہوا، ہم نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں چل رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق دلانے کی، عزت دلانے کی تبلیغ کی، ظلم کے خاتمے کے خلاف ہر قسم کے ہونا اور قبضانہ اور ظالمانہ ڈنڈوں کے خلاف۔ تو بتائیے کتنے ساتھی تھے ان کے ساتھ ابتدا میں خود جب پہلی مرتبہ ڈوڈیال آیا تو اللہ مجھے ڈوڈیال کا ایک شخص میں ڈوڈیال کے کسی ایک شخص کو نہیں جانتا تھا۔ آج الحمدللہ کوئی بات نہیں، ہم پناہ گزشتہ ماہ کی 15 تاریخ سے آپ کے شہر ڈوڈیال میں ہیں، پہچان ہوتی ہے انسان کو انسان کی، جدوجہد کرنے والوں کو، جدوجہد کرنے والوں کی، جدوجہد کے حقوق میں جدوجہد کے مخالفین کی اور غاصبین کے سولہداروں کی پہچان ہوتی ہے۔ میں ریاست کا بیٹا ہوں، مقبول بٹ شہید امان اللہ خان شہدائے ریاست کی نظریے کا سپاہی ہوں۔ مجھے سے فرق نہیں پڑتا کہ ہمارے پروگرام میں کون آتا ہے کون نہیں آتا، جو آتے ہیں وہ نظریہ مقبول کے لیے آتے ہیں، اور جو نہیں آتے وہ کل آئیں گے، جو نہیں آتے وہ کل آئیں گے۔ چونکہ ریاست کا ایک بچہ یہ بات جانتا ہے ہماری یکجہتی میں ہی ہماری بقا ہے۔ تو آج ہم نے یہاں پہ ڈوڈیال کی سرزمین پہ پروگرام کیوں رکھا؟ گلگت بلتستان سے کچھ ہمارے پاکستان کے صحافی حلقوں میں سے کوئی دوست یہاں ڈوڈیال میں تھے، لیکن میں نے دیکھا کہ پروگرام ان کی شان نہیں کہ وہ پیغام دے سکے ان کو پنڈال میں نہیں لایا۔ لیکن کوئی بات نہیں، ڈوڈیال کے غیور لوگوں، آپ کے وطن کے لوگ بیدار ہو چکے ہیں۔ آپ کے وطن کے لوگ نیلم سے لے کے شام تک
یہاں موجود ہیں، گلگت بلتستان سے یہاں موجود ہیں، جموں اور ویلی سے یہاں موجود ہیں۔ یہ یکجہتی کا پیغام ہے۔ یہ سامنے مقبول بٹ شہید چوک جو ہے، یہاں جو نوجوان بیٹھتے ہیں یہ آپ کی بقا کے لیے بیٹھتے ہیں۔ عوامی ایکشن کمیٹیاں جو ہیں لوگوں، یہ آپ کے حقوق کی جدوجہد کر رہے ہیں۔ میں آپ سے جو گزارش کر کے جاؤں گا، مقبول بٹ شہید چوک میں بیٹھے ہوئے نوجوان کوئی پاگل نہیں، یہ حریت پسند ہیں، یہ مقبول بٹ شہید کے سپاہی ہیں، یہ آپ کے حقوق کی، آپ کی آزادی کی جدوجہد کر رہے ہیں۔ ان کا ساتھ ہے، ان کا بولے، ان کا ساتھ ہے۔ یہ بجلی کے ظالمانہ ٹیکسوں کے خلاف جدوجہد کر رہے ہیں۔ یہ آٹے کی شارٹیج، ہم آزاد ہیں اور آٹا ناپید ہے، یہ کون سی آزادی ہے؟ یہ آٹے کی شارٹیج، آٹے پہ ظالمانہ ٹیکسوں کے خلاف جدوجہد کر رہے ہیں۔ یہ ایکشن کمیٹی کے نوجوان جو ہیں، جو ڈوڈیال مقبول بٹ شہید چوک میں بیٹھے ہیں اور ڈوڈیال کی جتنے بھی آزادی پسند ہیں، یہ اپنا مستقبل داؤ پہ لگا کے، اپنے مستقبل کی قربانی دے کے آپ کے حقوق کی، آپ کی آزادی کی جدوجہد کر رہے ہیں۔ تو میں اس جلسے کی وسادت سے عوامی ایکشن کمیٹی کے تمام مطالبات کی منظوری کے لیے حکومت وقت کا اسے مطالبہ کرتا ہوں۔ میں یہاں جو کاروبار کے دوستوں کا متاثرہ، ہوٹل والوں کا، دکانوں والوں کا، میں ان سے معذرت کرتے ہوئے کہ بھائی آپ کا کاروبار متاثر ہوا ہے، لیکن یہ جو لوگ بیٹھے ہیں یہ کسی بڑے مقصد کے لیے بیٹھے ہیں۔ میں آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ کوئی بھی حق پرست، کوئی بھی آزادی پسند آپ کی شہر میں آئے، آپ کو اس کا ساتھ دیں، اس کا دستے بازو بنے۔ مقبول بٹ شہید دوستوں کوئی عام آدمی نہیں تھا، مقبول بٹ شہید بھی چاہتا پراڈو کا پروٹوکول لے سکتا تھا، حماد اللہ خان بھی چاہتا اپنی زندگی آسائش سے گزار سکتا تھا۔ مقبول بٹ شہید نہ صرف خود شہید ہوا، اپنے تین حقیقی بھائیوں کو بھی آپ کی آزادی پہ قربان کر گیا۔ اور مقبول بٹ شہید کا 5واں بھائی ظہور بٹ اس وقت بھی جیل میں ہے۔ میں ہندوستان کی جیلوں میں قید یاسین ملک صاحب، شبیر احمد شاہ صاحب، ڈاکٹر قاسم فخر صاحب، آسیہ نیازی صاحبہ سمیت تمام اسیران کی رہائی کا مطالبہ کرتا ہوں۔ اگر وہ مجرم ہیں تو گاندھی سب سے بڑا مجرم تھا جس نے آزادی کی جدوجہد کی۔ اگر وہ مجرم ہیں تو بھگت سنگھ سب سے بڑا مجرم تھا جو تمہارا ہیرو ہے۔ اگر وہ مجرم ہیں تو چندر سروش سب سے بڑا مجرم تھا جس نے برطانیہ سے تاریخ ہند کی آزادی کا آغاز کیا۔ لہذا ہمارے جتنے بھی اسیران ہیں وہ سب ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں، وہ سب ریاست جموں کشمیر کے ہیرو ہیں، وہ گلگت میں اسیر ہیں، وہ اس خطے میں اسیر ہیں، یہ انڈین مقبوضہ کشمیر میں انہیں یاد کیا جائے۔ اور ریاست جموں کشمیر کے حوالے سے عالمی دنیا کے سامنے کئی قراردادیں ہیں۔ I request to the world community, please, you have right to give us self-determination. We have to choose our future by ourselves. We do not accept any agreement between India and Pakistan because we are not part of that agreement, because we are not an Indian nation, we are not a Pakistani nation. World community has to know that State Jammu and Kashmir have a different nation. And then, unfortunately, 1947, by force, India and Pakistan, by force our freedom and our land and divide us between India and Pakistan. We do not accept any ceasefire and our boundary. We cannot accept it, and we cannot accept any agreement between India and Pakistan. We need only complete freedom. Which pages Maqbul Bhat Shahid, they hanged in the Delhi 1984, but they did not surrender, did not compromise, and we are soldiers of Maqbul Bhat Shahid. Inshallah, I promise to God, witnessed by Maqbul Bhat Shahid Chowk, witnessed by you all people, we struggle until die, or we struggle until victory of State Jammu and Kashmir. ہماری جدوجہد نہ کسی کے خلاف ہے، نہ کسی کے بل بوتے پہ ہے، نہ کسی کی آشیرواد سے ہے۔ ریاست جموں کشمیر کے لوگوں، صداقت مغل کشمیر نیلم سے لے کے بہمت تک کسی بھی بہن بیٹے کی عزت کے ساتھ چلا جاتا تو وہاں پہنچتا میڈیا کو اٹھا کے دیکھ لو۔ صداقت مغل کشمیر اس کے ساتھی
ریاست جموں کشمیر کے کہیں بھی ہونے والے ظلم کے خلاف وہاں پہ پہنچے ہیں۔ صداقت مغل کشمیری اور اس کے ساتھی قابضین کی طرف سے آج زمینوں پہ قبضے کیے جا رہے ہیں، ان قبضوں کے خلاف پہنچے ہیں۔ اور آج آپ کے شہر ڈوڈیال میں مقبول بٹ شہید کا شہدائے ہولیت کا یہ پیغام لے کے آئے ہیں۔ You have to stand up for your right. You have to struggle for yourself. Then you get your right. Then you get your freedom. If you have to hope to fight anything, they do not help you until when you cannot help yourself. آج ہم آپ کے پاس آئے ہیں آپ کو یہ صدا لگانے کے لیے، یہ گزارش کرنے کے لیے کہ ہم مقبول بٹ شہید کے سپاہی ہیں۔ میں پروفیسر صاحب کی باتوں سے ایگری کرتا ہوں کہ ہمیں یکجہتی کا مظاہرہ کرنا ہوگا، ہمیں اتفاق کا مظاہرہ کرنا ہوگا، ہمیں ایک جھنڈے کے نیچے آنا ہوگا۔ Then we can continue our struggle and then one day we can have see the freedom. لیکن پروفیسر صاحب آپ نے ایک دفعہ مجھے پہلے بھی کہا، میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ آپ JKFN کے رہنما و تین کی حیثیت سے اتفاق اور اتحاد اصول پہ ہو، آج کے لیے ہو، مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہو، تو آپ کی بات میری بات ہے۔ ہم آج بھی گزارش کرتے ہیں، ہم جب آئے تھے یکجہتی کا پیغام لے کے آئے تھے، محبت کا پیغام لے کے آئے تھے۔ ہم نے یہ سوچا تھا مقبول بٹ شہید چوک سے بڑے مقصد کے لیے، بڑے کاز کے لیے، اس کی تکمیل کے لیے متحدہ پیغام دیں گے۔ انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہو سکا، ہم پھر آئیں گے انشاءاللہ، اور مجھے یقین ہے کہ جب ہم دوبارہ آئیں گے تو ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے۔ اور میں یہ بتاتا چلوں، آزادی پسند کوئی بھی ہے، وہ ڈاکٹر توقیر گیلانی صاحب کا ساتھی ہے، وہ حق نواز صاحب کا ساتھی ہے، وہ لیاقت حیات صاحب کا ساتھی ہے، وہ روف کشمیری صاحب کا ساتھی ہے، وہ سردار سلی صاحب کا ساتھی ہے، وہ میرے سر کا تاج ہے، میں اس کو سپاہی ہوں۔ چونکہ مقبول بٹ شہید کے راستے کا جو بھی مسافر ہے، مقبول بٹ شہید کے راستے کا جو بھی رائے حق ہے، آزادی کا رائے ہے، وہ ہمارا رہنما ہے۔ ہم یہ محبت کا پیغام دے کے چلے، اور میں انشاءاللہ جناب چودھری صاحب آپ جیسے ساتھیوں کے اس ممبر کی سازمین پہ بیدار ہو جائیں، انشاءاللہ ہم یہاں پہ میں آج یہ اعلان کرتا ہوں آل پارٹی کانفرنس رکھیں گے۔ اس میں پروفیسر صاحب، جناب مرزا صاحب، جناب راجہ تنویر صاحب اور یہاں کے معززین، آپ لوگ وٹنس ہیں کہ ہم نے پھر کسی کو بھاگنے نہیں دینا۔ انشاءاللہ وہاں سے ہم اطاعت کر کے اٹھیں گے، اطاعت کا پیغام دے کے اٹھیں گے۔ ایک آخری بات میں آپ دوستوں کو اپنے حوالے سے، جب ہم کمپین پہ آئے، مخالفین ہوئیت نے سے جو خالف لوگ ہیں، جو قابضین کے سہولت دار ہیں، انہوں نے پروپیگنڈا پروپیگیٹ کیا یہاں پہ میرے حوالے سے کہ یہ کیوں آ گیا یہاں پہ، اس کو کس نے بھیج دیا یہاں پہ، یہ نیلم میں پروگرام کیوں نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے تعجب ہوا، لوگوں نیلم ہو یا ڈوڈیال ہو، سری نگر ہو یا جموں ہو، میرپور ہو یا چم ہو، ریاست کا کوئی بھی شہری وہاں پہ جا کے پروگرام آرگنائز کرے آزادی کے لیے، حقوق کے لیے، مجھے آواز دے، میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس کا سپاہی بنوں گا۔ اور یہ بات کہنے والے یہاں کی جتنی بھی آزادی پسند ہیں ڈوڈیال کے، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ ایسے لوگوں کی نشاندہی کریں۔ وہ کون سے لوگ ہیں جو آزادی پسندوں کے خلاف لفظ اور جھوٹا پروپیگنڈا کرتے ہیں؟ میں نے پہلے کہا مجھے اس سے غرض نہیں کہ لوگ کتنے ہیں، مجھے اس سے غرض ہے کہ میرا مقصد کیا ہے، اور میرا مقصد ہے ریاست جموں کشمیر کی مکمل آزادی، اس کے سینے پہ کھینچی گئی خونی ندیوں کا خاتمہ، اور اس کے لیے اگر مجھے اپنی جان کی، اپنی نسلوں کی قربانی کر دینی پڑے تو مقبول بٹ شہید چوک کے سامنے آپ کو گواہ بنا کے اللہ سے وعدہ کرتا ہوں میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ انشاءاللہ رب ذوالجلال سے ہمیں یقین ہے، ہمیں امید واثق ہے کہ دنیا میں قوموں کی آزادی کے لیے جتنی قربانیاں دی جاتی ہیں اس سے طویل قربانی ہمیں دینی ہے۔ رب کعبہ کا یہ وعدہ ہے کہ شہید کا لہو کبھی جائے گا نہیں جائے گا، ہم بھی انشاءاللہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے۔ آپ سے گزارش یہ ہے مقبول بٹ شہید کے علم کو، امان اللہ خان کے نظریے کو مضبوطی سے تھام لو۔ آپ کو ڈرایا دھمکایا جائے، ہم زندہ ہیں، اس وطن میں ہیں جو میں اسی
بھی ساتھی کی طرف علی آنکھ سے دیکھے گا اس کی آنکھ بتا لیں گے انشاءاللہ. ہم یہاں پہ لٹیٹے نہیں، ہم قابض کے ٹاؤٹ نہیں، ہم یہاں اس وطن کے اس دھرتی کے درجہ اول کے شہری ہیں. اس کی آزادی کا فیصلہ ہم نے کرنا ہے، اس کی آزادی کے لیے جدوجہد ہم نے کرنی ہے. لاہور یا لاکانہ سے، ملتان یا پشاور سے، پنڈی یا کوہاٹ سے، اسی طرح پٹنہ یا بہار سے، دلی یا مدراس سے کوئی بندہ میرے لوگوں کو ڈرائے کہ تم آزادی کی بات کرتے ہو، ہم اس کے اندر گھس جائیں گے. خدا کی قسم لوگوں ہمت پیدا کریں. ہم جہاں کسی کے دشمن نہیں، وہاں ہم اپنی آزادی کی جدوجہد کرنے والے ہر سپاہی کی محافظ ہیں انشاءاللہ. وہ وقت گیا کہ جب آزادی پسندوں کو لوگوں کو خوف اور حسد کیا جاتا تھا، یہ کس کے جھنڈے، یہ کس کے جھنڈے پہ ہیں. ہم اس دھرتی ماں کے جھنڈے سے سن میں دلی و اسلام آباد کے قابضین سن میں آپ کو اس دھرتی سے نکلنا ہوگا. اب یہ آپ کی مرضی ہے، آپ کی خواہش ہے کہ آپ خوشی و ذات سے نکلتے ہیں یا جوتے کھا کے نکلتے ہیں. ہم اپنی جدوجہد سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. میں آپ تمام دوستوں سے یہ گزارش کروں گا کہ آج جو دوست قافلہ ہمیں شامل ہیں، بالخصوص ڈوڈیال سے، جب بھی کوئی آزادی پسند آئے ہمیں پہچان لو. ہم آپ میں سے ہیں، آپ کی نسلوں کی بقا کی جدوجہد آئے ہیں. آپ اس قافلہ ہوئیت کو مضبوط کریں. وقت لگ جائے قوموں کی زندگی میں، مت ڈریے یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، وہ اٹھائے گا، وہ اٹھائے گا، کوئی نہیں کھا سکتا. انشاءاللہ منزل پہ ہم پہنچیں گے. ہم انشاءاللہ اس جدوجہد کو صبح ازاری تک جاری رکھیں گے. آپ سب کا شکریہ. پھر جو دکاندار متاثر ہوئے میں ان سے معذرت کروں گا. جو دیگر آزادی پسند ہیں ڈوڈیال کے، ان کا دستے بازو بنے. اس چوک پہ بیٹھے ہوئے نوجوانوں کو بھلا مت چھوڑیں. یہ آپ کی آزادی کی جدوجہد کا ہے. آپ کو حقوق ملیں گے تو آزادی کے لیے جدوجہد میں آپ کو آسانی ہوگی.